اللہ الرحمن الرحیم. اندر سوئی کی طرح چبھ رہی ہے، اور وہ ایک چیز ہے کہ میں ایک طرف معصوم، جب سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں اس جنگ کو، ایک چیز جو مجھے اندر سوئی کی طرح چبھ رہی ہے، اور وہ ایک چیز ہے کہ میں ایک طرف معصوم لوگوں کی جانیں، وہ معصوم لوگوں کی جو لاشیں میرے سامنے آتی ہیں، دوسرا جانب میں مسلمان ممالک کا جو کردار ہے اس کو میں جیسے دیکھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں سر آپ اپنی نظر میں بتائیں کہ اس وقت مسلمان کہاں کھڑے ہیں، غزہ کے معصوم کہاں ہیں، اور اس وقت اگر ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں سب سے زیادہ سپورٹ بھی ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان ممالک ہی کر رہے ہیں اسرائیل کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. سب سے پہلے تو آپ بے عنوان سکھ بھی دیکھتے ہیں اور اس سے زیادہ بے عنوان انسان اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کیونکہ انسان آج کل دیکھ سکتا ہے، اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں کیا جا سکتا. تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے لیکن وہ انسانوں کی نگاہوں سے اوجل ہے، اور ہر مکتب فکر، ہر جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ تاریخ کو اپنے اپنے زاویے سے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. آج یہ ممکن نہیں رہا، سینسرشپ ممکن نہیں رہی. اسرائیل کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو سینسرشپ ہو جاتا ہے، لیکن غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اتنی سینسرشپ کے باوجود، غزہ بھی گھرا ہوا ہے اسرائیل کے محاصرے میں، اس کے باوجود اس کی حالات باہر آ رہے ہیں. اس میں بحیثیت مسلمان ہم کیا کر رہے ہیں، اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں، بحیثیت انسان عالمی معاشرہ کیا کر رہا ہے، اور باقی بحیثیت اقوام متحدہ یہ یونائٹڈ نیشن کیا کر رہا ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، بلکہ سب ظالم کی حمایت میں ہیں. کچھ علل اعلان حمایت کر رہے ہیں، کچھ در پردہ حمایت کر رہے ہیں. اسرائیل ایک اتنا چھوٹا سا ناسور ہے کہ اسے ڈرانے کے لیے کسی میزائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مظلومین کی حمایت میں لوگ ایک ہو جائیں، مجھے حکمرانوں سے بھی گلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر انسان ایک ہو جائیں تو اسرائیل کا سلسلہ ختم ہے، یہ ظلم کا سلسلہ ختم ہے، اور اسرائیل عبارت ہے ظلم سے. تو مجھے صرف مسلمانوں سے گلہ نہیں ہے، مجھے تمام انسانوں سے یہ گلہ ہے، اپنے سمیت. ٹھیک. اور ایسا ظلم ہے جو انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں مزید یہ ویڈیوز نہیں دیکھ رہا، یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے. میں خود نہیں دیکھ سکتا ہوں، جب دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، کیونکہ میں تو اس کو کور کر رہا ہوں، جو چیزیں میرے سامنے آتی تو یقیناً بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. دیکھنا چاہیے، دکھانا چاہیے، تاکہ انسان بیدار ہو، نیند نہ آئے. یہ مطلوب ہے، ایسا نہیں. جو بچے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، جو وہاں پہ بربریت، فسطائیت کا بازار اسرائیل نے گرم کیا ہے، اس کے باوجود رمضان میں اس کو کور کرتا رہا. رمضان میں ایک کھجور ہوتی تھی دسترخوان پر اور اوپر بارود پھینکا جاتا تھا. یہاں مصر کا جو بارڈر تھا وہاں پر وہ بچے جب ان بارڈر کے اس پار لوگوں سے بات کرتے تھے تو مصریوں نے جا کے اپنی دیواریں اونچی کر دی. انہیں ظلم کی ہر طرف، ہر بندے نے بڑا ظلم کیا اور معصوم بچوں کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود میں ان کی جو استقامت ہے، ان کا جو صبر ہے، اس کو جب میں دیکھتا ہوں، اس ساری جنگ میں تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور اس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا ہو، بلکہ انہوں نے کہا سینے ہمارے حاضر ہیں، آپ گولی چلائیں، سینے کم نہیں ہوں گے، گولی شاید کم ہو جائیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے اتنے اس فسطائیت کے اس بازار کو، اور پھر ان غزہ والوں کی جو استقامت ہے، اس کو کیا آپ کوئی نتیجہ خیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو صبر، یہ جو شہادتیں ہیں، یہ جو مظلوم کی آہ ہے، یہ کبھی نہ کبھی تو رنگ لے آئے گی؟ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں سر؟ ہمارا عقیدہ ہے، اور کربلا نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ ظلم سے، بربریت سے، قتل سے، شہادتوں سے، خون بہانے سے، بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو قتل کر دینے سے، شہید کر دینے سے کوئی تحریک ختم نہیں ہوتی ہے، وہ تحریک جنم لیتی ہے. اگر آپ ظاہری عسکری فتح کی بات کر رہے ہیں تو غزہ کے مظلومین، ابھی یہ سیز فائر کی بات کرتے ہیں جو لوگ، انہیں شرم بھی نہیں آتی ہے کہ ادھر بیچارے مظلوموں کے پاس فائر کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ کیا سیز فائر کریں گے.
یہ تو یک طرفہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. بالکل. اس کو سیز فائر کہنے والے میں کیا کہوں اپن کو سب جانتے ہیں. اور پھر دو ریاستی نظریہ دینے والے وہ بھی ان کے حمایتی ہیں. یہ تمام چیزیں ان کی حمایت میں ہی چل رہی ہیں اور سب ان کے حمایت میں ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ ہے. کچھ کے منافع ان کے ساتھ ہیں, کچھ خوفزدہ ہیں, ڈر کے مارے ان کے ساتھ ہیں. لیکن تاریخ سے یہ سبق ظالموں نے کبھی بھی نہیں لیا کہ ظلم سے کبھی بھی فتح حاصل نہیں ہوتی ہے. بالکل. ظلم کریں, آپ مظلوم کو ختم کر دیں, فتح ہمیشہ مظلوم کی ہوتی ہے. آج یہ دنیا, یہ انسان بیدار ہو رہے ہیں اور وہ اسرائیل جو ایک مقدس گائے تھی جس کے بارے میں گفتگو کرنا, اس پہ تنقید کرنا مخصوصاً ویسٹ میں ممکن ہی نہیں تھا. بالکل. آج وہاں کے جو جنزیز ہیں وہ باہر آئے ہوئے ہیں, وہ قربانی دے رہے ہیں, وہ مسلمانوں سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں. اس فلسطینی قوم کہ ہم یہ دیکھیں تو جھانک جاتے ہیں, ہم نہیں دیکھنا چاہتے. جھانکنے سے بڑا خوبصورت جواب آپ نے دیا. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جو بچے ہیں, بزرگ ہیں, خواتین ہیں, جو وہاں پہ بربریت فسطائیت کا بازار اسرائیل نے گرم کیا ہے, اس کے باوجود میں نے رمضان میں اس کو کور کرتا رہا. رمضان میں ایک کھجور ہوتی تھی دسترخوان پر اور اوپر بارود پھینکا جاتا تھا. یہاں مصر کا جو بارڈر تھا وہاں پر وہ بچے جب ان بارڈر کے اس پار لوگوں سے بات کرتے تھے تو مصریوں نے جا کے اپنی دیواریں اونچی کر دی. انہیں ظلم کی ہر طرف, ہر بندے نے بڑا ظلم کیا اور معصوم بچوں کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود میں ان کی جو استقامت ہے, ان کا جو صبر ہے, اس کو جب میں دیکھتا ہوں, اس ساری جنگ میں تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اور اس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا ہو, بلکہ انہوں نے کہا سینے ہمارے حاضر ہیں, آپ گولی چلائیں, سینے کم نہیں ہوں گے, گولی شاید کم ہو جائیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے اتنے اس فسطائیت کے اس بازار کو, اور پھر ان غزہ والوں کی جو استقامت ہے, اس کو کیا آپ کوئی نتیجہ خیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو صبر, یہ جو شہادتیں ہیں, یہ جو مظلوم کی آہ ہے, یہ کبھی نہ کبھی تو رنگ لے آئے گی؟ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں سر؟ ہمارا عقیدہ ہے اور کربلا نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ ظلم سے, بربریت سے, قتل سے, شہادتوں سے, خون بہانے سے, بچوں کو, عورتوں کو, بزرگوں کو قتل کر دینے سے, شہید کر دینے سے کوئی تحریک ختم نہیں ہوتی ہے, وہ تحریک جنم لیتی ہے. اگر آپ ظاہری عسکری فتح کی بات کر رہے ہیں تو غزہ کے مظلومین, ابھی یہ سیز فائر کی بات کرتے ہیں جو لوگ, انہیں شرم بھی نہیں آتی ہے کہ ادھر بیچارے مظلوموں کے پاس فائر کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ کیا سیز فائر کریں. یہ تو یک طرفہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. بالکل. اس کو سیز فائر کہنے والے میں کیا کہوں اپن کو سب جانتے ہیں. اور پھر دو ریاستی نظریہ دینے والے وہ بھی ان کے حمایتی ہیں. یہ تمام چیزیں ان کی حمایت میں ہی چل رہی ہیں اور سب ان کے حمایت میں ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ ہے, کچھ کے منافع ان کے ساتھ ہیں, کچھ خوفزدہ ہیں, ڈر کے مارے ان کے ساتھ ہیں. لیکن تاریخ سے یہ سبق ظالموں نے کبھی بھی نہیں لیا کہ ظلم سے کبھی بھی فتح حاصل نہیں ہوتی ہے. بالکل. ظلم کریں, آپ مظلوم کو ختم کر دیں, فتح ہمیشہ مظلوم کی ہوتی ہے. آج یہ دنیا, یہ انسان بیدار ہو رہے ہیں اور وہ اسرائیل جو ایک مقدس گائے تھی جس کے بارے میں گفتگو کرنا, اس پہ تنقید کرنا مخصوصاً ویسٹ میں ممکن ہی نہیں تھا. بالکل. آج وہاں کے جو جنزیز ہیں وہ باہر آئے ہوئے ہیں, وہ قربانی دے رہے ہیں, وہ مسلمانوں سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں. اس فلسطینی کاز کے لیے وہ اپنے کیریئر کی قربانی دے رہے ہیں. بالکل دے رہے ہیں. وہ اپنی تعلیم کی قربانی دے رہے ہیں, وہ اپنی معیشت کی قربانی دے رہے ہیں. اور آپ نے جب وہ خورما کی مثال دی نا کہ وہ بچے خورما رکھ کے افطار کر رہے تھے صرف ایک خورما سے, میں سمجھا آپ ایک اور مثال دے رہے ہیں, شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بارڈر کے اس طرف اب جو بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی, اور جو اسلامی ممالک نہیں ہیں, لندن میں بیٹھے ہیں, نیو یارک میں بیٹھے ہیں, مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت جس کھجور سے افطار کر رہی تھی وہ اسرائیل کا کھجور تھا. بالکل ایسے وہ جو دعا پڑھ کے جو کھجور تناول فرما رہے تھے اور ان کے خیال میں ثواب ملنا تھا وہ اسرائیلی کھجور تھا. سر اس ساری سچویشن میں پیپسی پی رہے تھے, جو مشروب پی رہے تھے, جو کھانا کھا رہے تھے, وہ جس کو انہوں نے کھلا رہے تھے, ایون
یعنی مقدس مقامات پہ جو بہت بڑے بڑے دسترخوان لگائے گئے اور کھلائے گئے ہیں وہ ساری بھی اسرائیل کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں جو فولاد ہے، جو سٹیل ہے، جو لوہا ہے، اس کے اندر بارود بھری جاتی ہے اور وہ پھر مظلوم جو معصوم ہے غزہ کے انسانوں پر پھینکی جاتی ہے. تو ابھی آپ نے خبر بھی دیکھی ہوگی، ترکی کے صحافی نے بھی لی کہ اس سے پہلے بھی یمن جتنے بحری جہاز پکڑ چکا ہے اس میں ترکی کے واضح طور پر وہ کیمیکل، وہ بارود، وہ ساری چیزیں، بلکہ اسلحہ جو اسرائیل کا ہے وہ اندر ترکی کے اندر بھی بن رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا دغلا معیار ہے. طیب اردوغان جا کے مسلمانوں کو یکجہتی کی بات کرتے ہیں، پھر آ کے جا کے وہ لوہا بھی بیچتے ہیں، وہ فولاد بھی بیچتے ہیں جا کے برساؤ غزہ کے معصوم انسانوں. اسرائیل جہاں واقع ہے، ابھی بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے، بزرگوں کو معلوم ہے، ذرا ابھی گوگل کر لیں. وہاں کوئی چیز، کوئی سوئی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، چاروں طرف مسلمان ہیں. ان کے اپنے پاس اتنا بم تھا ہی نہیں جتنا انہوں نے برسا دیا. اتنا اسرائیل میں کوئی سٹوریج ہے ہی نہیں. سٹوریج چھوڑیں، سڑکوں پہ بھی رکھیں تو بھی اتنا بم نہیں رکھ سکتے تھے. ایسے ہی ہے. یہ بم سارے آ رہے ہیں، اسلحہ سارا آ رہا ہے، ان کو تیل سارا آ رہا ہے، گیس سب کچھ آ رہا ہے، اور سب چیزیں مسلمانوں کے ملکوں کے ذریعے آ رہا ہے، ان کے زمین کے ذریعے آ رہا ہے، ان کی فضا کے ذریعے آ رہا ہے، ان کے سمندر کے ذریعے آ رہا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے، یعنی اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کہہ دیا جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا. ہاں، اور اس میں صرف ایک ملک نہیں ہے، اس میں سارے شامل ہیں. میں اس لیے یہ جو نام میں نے لیا اس پہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آ کے عالمی سٹیج پر عوام کو جس طریقے سے جو ہے بڑے شریف ہیں، بڑے بڑے اور بھی بڑے ہیرو ہیں، بڑے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھی ہیں جتنے ہیرو ہیں سارے، سب کا تقریباً یہی حال ہے. اچھا سر، ایک اور چیز جو اس وقت ہم لبنان کی بات کریں، لبنان واحد ملک ہے. میں اوروں کی بھی بات کروں، کچھ ممالک ہیں جن کو میں خراج تحسین پیش کروں اور شاید آپ بھی پیش کریں، کیونکہ جن کا جس طریقے سے رول رہا ہے وہ ان کو ہم سب کو نہیں کہہ سکتے ہیں. کچھ ایسے ممالک ہیں. لبنان کی اگر ہم بات کریں، میں ابھی ہمسایوں کی بات کر رہا تھا. ہاں نہیں، وہ تو ہمسائے کی بات کی، کیونکہ ہمسایوں کے بغیر کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. سارے ہمسایہ مل کے حمایت کر رہے ہیں، تبھی تو یہ پہنچ رہا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، ایگری کرتا ہوں میں اس بات سے. لبنان کو اگر ہم دیکھیں سر، انہوں نے کیا کیا کہ جیسے 7 اکتوبر کو یہ معاملہ آتا ہے، حماس کے عسکری ونگ جاتے ہیں اور وہاں پر حملہ کرتے ہیں، تو 8 اکتوبر کو حزب اللہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا. اس ساری سچویشن میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو حزب اللہ ہے، جو لبنان ہے، اب جنگ ایک طرف لبنان کے اندر بھی ہو گئی ہے تو اسرائیل کے اندر بھی چلی گئی ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے، کیونکہ شہادتیں بہت دے چکی انہوں نے دے دی ہیں، سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا جس طریقے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حزب اللہ یا لبنان جو ہے اسرائیل کا راستہ روکنے میں کامیابی ان کو ملے گی؟ ٹھیک ہے، ہمیں پھر اس کے جو ان کے پیچھے ہیں، یا ان کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے، یا جو ان کی مرکزیت ہے، مرجعیت ہے، ہمیں وہاں سے آنا ہوگا. ٹھیک ہے. گزشتہ 100 سال میں استعمار کو، استکبار کو، عالمی سامراج کو ہر پلیٹ فارم پہ کامیابی ملی ہے، اس کو کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ملی. وہ جہاں جانا چاہا وہاں گیا، جو اس کے پلان تھے سارے کامیاب ہوئے، صرف ایک جگہ وہ ناکام ہوا ہے، اسے مرجعیت کہتے ہیں. اب آپ کے لیے یہ ورڈ کتنا فیملیئر ہے وہ مجھے، میں چاہتا ہوں آپ ایکسپلین بھی کریں. مرجعیت ہمارے ہاں مرجعیت کا نظام ہے تشیع میں، ٹھیک ہے، سپریم اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے مرجع کہا جاتا ہے، اور پورے عالم تشیع اس سے فتویٰ لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی ملک اور قید اور رنگ اور نسل کا نہیں ہوتا، جو بھی فقہ میں سب سے زیادہ عالم ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا، اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، اسے مرجع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مرجعیت اس 100 سال میں صرف ایک واحد انسٹیٹیوشن ہے جس نے ہر دفعہ استعمار کو شکست دی ہے. جب گریٹ برٹن اس زمانے کا اس ریجن میں آیا تو وہ بھی اس وقت ٹریڈ کے ذریعے آ رہا تھا. بالکل. اس وقت کے مرجع نے تحریم تمباکو کا فتویٰ صادر کیا، کیونکہ ان کے تمباکو کے کاروبار تھے، کہا یہ تمباکو حرام ہے. اس وقت ایک چیز تھی نا، ابھی میں نے مثال دی ہے، یہ جو چیزیں ساری ہمارے دسترخوان پر ہیں، ان میں سے ساری حرام ہیں، جو جن کے پیسوں سے یہ بم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی اور یہ سلسلہ چلا ہے. اس کے بعد یہ جو ابھی اسرائیل کا چہرہ سامنے آیا ہے اور وہ خود فرنٹ پہ آ کے یہ ساری بربریت کر رہا ہے،
کوئی بھی ہو وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتا, اپنا چہرہ اچھا پولائٹ رکھنا چاہتا ہے, وہ باقی اپنے کتوں کو آگے بیچتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے ہم نے داعش کی شکل میں دیکھا, ٹھیک ہے, جس کو انہی طاقتوں نے تیار کیا تھا, اسرائیل نے, امریکہ نے, برطانیہ نے, جرمنی نے, فرانس نے, اور ان کے جو اتحادی ہیں ریجن میں, جن کے کچھ کے آپ نے نام بھی لیے, یہ سب ان کے ساتھ تھے. 70 سے زیادہ ممالک نے اس فورس کو تیار کیا تھا. اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں ایک شخص بول بھی پڑا تھا کہ بھائی آپ داعش کے خلاف یہ کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ سب آپ بیٹھے ہوئے ہیں مذمت کرنے کے لیے, بنائی تو آپ لوگوں نے بنائی تو آپ نے, جس نے بنائی ہے وہ خود مذمت کر رہے ہیں. ٹھیک, وہ داعش جو آپ مڈل ایسٹ کی ابھی بات کر رہے ہیں, شرق الاوسط الجدید, نیو مڈل ایسٹ, ٹھیک ہے, اس پلان میں کلیدی کردار اس داعش کا تھا. داعش نے اسی گریٹر اسرائیل پہ قبضہ کرنا تھا اور قبضہ کر کے تقدیم کر دینا تھا, ٹھیک ہے, اسرائیل کی خدمت میں. یہ پہلے بھی ہوا ہے. اب میں پہلے پہ جاؤں گا تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, ہمارے کچھ بھائیوں کو مسئلہ ہو جائے گا. تاریخ میں میری کچھ ویڈیوز ہیں, وہ کچھ لنک کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے, نہیں تو عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جب داعش کو لانچ کیا گیا جی, اس کے خلاف بھی مرجعیت سے ایک فتویٰ آیا ہے, جہاد کفائی کا. ٹھیک ہے, اس فتویٰ نے اس داعش کو شکست دی اور عراق سے, سیریا سے اس کا وجود ختم کر دی, صرف ایک فتویٰ نے. یہ مرجعیت کی طاقت ہے. یہی طاقت آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, میں سمجھ. اسی مرجعیت نے جو وہ فتویٰ کفائی تھا, جسے ہم فتویٰ اغاثی بھی کہتے ہیں, یعنی نجات دہندہ, امت کو نجات دلائی اسرائیل سے, ٹھیک ہے, استعمار سے, استعمار سے. اور وہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے تو کوئی بم نہیں گرائے, یہ جو کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں, اور یہ جو مسلمان بدنام ہو رہے تھے اسی دہشت گردانہ کارروائی, اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے کہ بھئی برا بھی کر رہا ہے مسلمان, برا ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی جو ویسٹ میں لوگ بیدار ہوئے ہیں, اس وقت تو بیدار نہیں ہوئے تھے. مسلمان کو مار رہے ہیں, ہم کیا کریں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم سے کیا ربط ہے. اس وقت آپ کو بھی اتنا نہیں ہوا, بالکل ظاہری بات, ٹھیک ہے. اب وہ اس جہاد کے فتوے کی وجہ سے جو یہ ان کے کتے جو انہوں نے چھوڑے تھے وہ پسپا ہوئے, تو ان بدماشوں کو خود سامنے آنا پڑا ہے. یہ شکست ہوئی ہے. ابھی میں اس پہ بعد میں آتا ہوں جو جہاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک فتویٰ اور آیا ہے آیت اللہ سستانی کا. ٹھیک ہے, مرجع ابھی آیت اللہ سستانی ہے. یہ جہاد کفائی کا فتویٰ بھی آیت اللہ سستانی کا تھا. نجف میں آپ نجف تشریف لے گئے تھے, بالکل, شاید آپ کو مرجعیت کا بھی کچھ تعارف ہوا ہو, وَإِلَّا ابھی وہ اس سے بھی ملے تھے, پاپ پتہ نہیں کچھ سے. اور ان کا ایک فتویٰ اور دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, وہ فتویٰ یہ ہے کہ عراق کے بارڈر فلسطینیوں کے لیے اور لبنانیوں کے لیے کھلے ہیں. اچھا, یہ آئیں, یہاں آباد ہوں, یہاں رہیں, لیکن یہ مہاجر کے طور پہ نہیں آئیں گے, مہمان کے طور پر آئیں گے, مہمان کے طور پہ نہیں آئیں گے, پناہندہ کے طور پہ نہیں آئیں گے. یہ یہاں آئیں گے اور یہ ہمارے شہری ہوں گے. کیا بات, کیا بات, بالکل. ہاں, یہ ہمارے بھائی نہیں ہوں گے, یہ ہماری جانیں ہوں گی. ان کا مسکن, ان کا خوراک, ان کا علاج, ان کا کام, ان سب کا انتظام ہوگا. زبردست. اور اس فتویٰ پہ عمل کیا ہے. آپ اربعین پہ گئے, ماشی پہ گئے, اربعین پہ گئے. اربعین میں عراق تقریباً کچھ علاقہ, اس کا ذکر میں کروں گا آپ سے. وہ جو آپ نے تربیت دیکھی ہے جنرسٹی کی, کمال کی, ٹھیک, وہ اس کا مظاہرہ ابھی ہو رہا ہے جو ابھی میڈیا پہ نہیں آ رہا. یہ جو لوگ آ رہے ہیں, بالکل, بلکہ ہوٹلز میں انہوں نے ریسٹورنٹ کھول دیے, ان کو کہا کہ فری آپ کے لیے کھانا ہے, رہائش, ساری چیزیں فری. بالکل آپ کی بات, مہمان نہیں ہے, مہمان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں جو لیٹر میں نے پڑھا تھا تو شاید اس میں میری کوئی کوتاہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ میڈیا اس کو پیش نہیں کر رہا, ہم نے کیا ہے. نہیں, اس فتویٰ کو, ہاں, اس فتویٰ کو نہیں کیا, اس فتویٰ کو, اور اس فتویٰ کے نتیجے میں جو وہاں پہ ہوا ہے, اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے. تاریخ میں صرف ایک مثال ہے, میثاق مدینہ کی, کہ جب انصار اور مہاجر تھے, مکہ سے آئے, مدینہ میں آئے, وہاں پہ پھر بھائی بھائی بنایا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار بھائی ہوگا, اپنا گھر تقسیم کرے, مال تقسیم کرے. ٹھیک ہے, اس میں پھر ایک اسی میں بھی کیٹیگری تھی, ایک اخوت ایسی ہوئی جس میں پھر وہ بھائی بھائی نہیں تھا, بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نفس تھے. نہ کوئی مہاجر تھا نہ کوئی انصار تھا, یہ دونوں ایک دوسرے کے نفس قرار پائے. وہ محمد و علی تھے,
रसूल खुदा और अमीर المؤمنین. क्या बात है, क्या बात ये जो अखुवत है है. उस अखुवत का मुजाहिरा आज हो रहा है, इराक और में इतना हो रहा है. बड़ा मुजाहिरा है, इतना बड़ा मोजिजा है, तारीख बशरियत में इस पैमाने पे कभी भी नहीं हुआ है, मीडिया पे नहीं है. बिल्कुल एक सॉफ्ट चीज है और उसको दिखाना लाजमी है. लेकिन सर हम आपको एक और सवाल, जो इस वक्त खासकर इसराइल की बात करें, इसराइल के वुज़रा, इसराइल के यानी हमारे मुल्क वाले भी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कई बार 2 रियासती हल की बात की है. कुछ इससे पहले बाजवा साहब भी कहा करते, हम साफियों से जब मिलते थे कहा करते थे कि अगर रियासत इसराइल को हमने कबूल किया तो क्या होगा. बहरहाल इस वक्त आपसे जानना चाहूंगा कि जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब इसराइल देखता है और अब जो सूरत हाल है वो तो चलो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ग्रेटर का जो ख्वाब आपको अगर कोई मुल्क तोड़ते हुए नजर आता है तो कौन सा मुल्क ऐसा है जो आपको लगता है कि वो कंट्रोल कर सकता है कि ग्रेटर वाला ख्वाब अब अधूरा ख्वाब ही रहेगा? शहीदों का खून. क्या बात है. हाँ. कोई मुल्क नहीं, फर्द, शहदा, ईसार करने वाले, मुकाविमत करने वाले, और तोड़ चुके हैं. नहीं, ये नहीं है कि कौन तोड़ेगा, ये शहीदों का खून इस ख्वाब को चिकनाचूर कर चुका है. अब ये मुमकिन नहीं है, अब ये नहीं हो सकता है. दुनिया को समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. अब इसराइल वो इसराइल नहीं है जो इस किस्म का कोई हदफ बना सकता था. बिल्कुल. अब इसराइल यजीद की तरह गाली बन गया है, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हर बंदे में, अक़वाम आलम में, दुनिया भर में. बल्कि सबसे ज्यादा तो आपने देखा कि जो जितने भी गैर मुस्लिम है उन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा एहतजाज उन्होंने किए हैं. मैं पाकिस्तान की बात इसलिए करता हूं कि यहाँ पे झंडा उठाना फलस्तीन का गुनाह कबीरा समझा जाता है. और मुझे पता है कितने हमारे दोस्तों को गिरफ्तार किए, किन सेनेटर मुश्ताक को लेके, बल्कि मैं और रजी ताहिर भी एक्टिव थे तो हमें भी बड़ी धमकी मिली कि आपको नहीं छोड़ेंगे तो FIR करा देंगे, तो करा दें. लेकिन बहरहाल आपने बात दुरुस्त की कि उन गजा के मजलूमों की जो आवाज है अब वो आम पूरी दुनिया में फैल चुकी है और दुनिया ही जो है वो आवाज बन रही है. सर इस सारी सिचुएशन में जंग को देखें, 2-3-4 ममालिक, मैं इराक की बात करूंगा, मैं यमन की बात करूंगा, मैं लेबनान की बात करूंगा, इसी तरह ये जो किरदार है इनके, शाम की बात की जाए, इन लोगों ने एक जबरदस्त किस्म का किरदार जो निभाया है और निभा रहे हैं, एक हीरोइक रोल जिसे कहते हैं. लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें, इसमें शक नहीं कि ईरान जिस तरीके से उसने इनको फंड किया, ट्रेनिंग दी, सब कुछ, और बरमला हो कि वो कहते हैं कि हम गजा को सपोर्ट करते हैं. अब मामला जो है ईरान पर भी जंग के बादल मंडरा रहे हैं. सर आपको क्या लगता है कि क्या अगर जंग ईरान तक अंदर दाखिल होती है तो फिर ये क्या पूरे खित्ते में, इस इलाके में भी फैलने का खदशा है, और ये कितनी खूनख्वार होगी, कितनी खौफनाक होगी, और क्या इसके नताइज भी माजी की तरह होंगे, या आपको लगता है कि इस बार नताइज बड़े मुख्तलिफ होंगे क्योंकि ईरान अपनी तैयारी भी जो कह रहा है कि दावा कर रहा है कि मेरे पास तमाम तर चीजें जो है वो मौजूद है? देखिए, मुस्तकबिल की पेशेनगोई मेरे पास इस तरह की नहीं है. तज्जिया तो कर सकते नहीं, मैं एक और बात, एक दिफाई तज्जिया है, और दिफाई तज्जिया में शिकस्त को लेना होगा मुझे, शिकस्त और फतह जाहिरी देखी जाती है. कर्नल की बात नहीं कर रहा. नहीं, मैंने वो बात इसलिए की ऑन द लाइटर नोट कि हमारी तज्जिये के लिए उन्होंने कर्नल जनरल बिठाए होते हैं ना. हाँ, तो आप मैं ये सोचे कि आप ये नहीं इशारा कर दे कि वहां से ये 2 तरह की है. ये शिकस्त और ये फतह जिसे हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, ये ना शिकस्त होती है ना फतह होती है. शिकस्त और फतह और होती है, वो वक्त बताता है और जमाना बताता है. अगर उसकी बात करते, मैं पहले कह चुका हूँ, इसराइल खत्म हो चुका है, और इसराइल खत्म हुआ है उसकी अपनी जुनूनियत की वजह से. ठीक है. अब वो दाखिल दुश्मनाम हो चुका है. जो दाखिल दुश्मनाम हो जाए फिर उसका कोई नहीं रहता है. वक्त लगेगा, वक्त लगेगा. ठीक, वक्त लगेगा. सर इसमें मैं अभी आता हूँ. ये भी सबको मालूम है कि बारी सबकी आनी है. ये सबको मालूम है, कोई ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो कि हमारी बारी आनी है या नहीं आनी है, कब की बात है. और ये ऐसा नासूर है जो दुश्मन को बाद में दोस्त को पहले डसता है. ये भी सबको पता है, सबको पता है. मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि इन ममालिक में जो इख्तिदार में हैं, या 4-5 साल के लिए हैं या हमेशा के लिए बादशाह आते हैं, वो सिर्फ इन्हीं के सपोर्ट से बादशाह रह सकते हैं या हुकूमत में रह सकते हैं. जिस दिन उनकी सपोर्ट खत्म हो गई, ये नहीं रह सकते. ये सबको पता है. मुल्क रह सकता है, नहीं रह सकता, रह सकता है. लोग रह सकते हैं, नहीं रह सकते, रह सकते हैं. ये मुल्क और लोग इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन जो अभी हुक्मरान है वो रह सकते हैं, नहीं रह सकते, वो नहीं रह सकते.
تو انہوں نے خود رہنا ہے. سر میں ادھر ایک بات اور میں جی 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 یہاں صرف اگر لوگ بیدار ہو جائیں اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر ہم اس مجرم کی حمایت کریں گے تو ہمارے لوگ ہی ہمیں نہیں رہنے دیں گے، اس دن یہ بدل جائیں گے. عوام کو اٹھنا ہوگا، عوام کو بیدار ہونا ہوگا. ہے نا؟ ٹھیک. اور اگر عوام بیدار ہو گئی تو وہ 4 سال بعد یا سازشیں کر کے پھینک سکتے ہیں. عوام تو 4 دن میں انہیں فارغ کر سکتی ہے. اچھا، اب آ جائیں کہ ان ملکوں کا رول ہے، یہ لڑ رہے ہیں، یہ اسرائیل کو کتنے حد تک روک پائیں گے، اسرائیل کتنے اور جرائم کر پائے گا، اس کا خدا کو علم ہے. جتنے زیادہ جرائم کرے گا اتنا رسوا ہوگا، فتح نہیں ہوگی. اور جس دن سمجھ میں آئے گا کہ یہ رسوائی اس حد تک بھی ہو گئی ہے کہ اب اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے، اس دن اس کا وجود ختم ہو جائے گا. ہمارے علاقے کے لیے، اس ریجن کے لیے، اور جو لڑ رہے ہیں ان کی حمایت ہر شخص پر فرض ہے. جہاد ہے، اور مخصوصاً ابھی حسن نصر اللہ کی شہادت، جس نے 30 سال جہاد کی اور پہلا اسلامی مجاہد یا پہلا وہ شخص، اسلام کو بھی چھوڑ دیجیے، جس نے اسرائیل کو شکست دی ہو، عملاً شکست دی بھی ہے، 2 دفعہ دی ہے. لبنان سے نکالا ہوا ہے، شکست سے 2-4 کیا ہوا ہے ابھی اس حالت میں بھی، اور اتنے چھوٹے سے ایک گروہ نے. اسے ہیرو ہونا چاہیے تھا. اس کی آپ تصویر لے کے ابھی کسی بھی اسلامی ملک میں نکل جائیں، آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو گوگل اور فیس بک آپ کے ساتھ کرتا ہے. میرے ساتھ یوٹیوب نے کیا ہے، یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہی ہوگا آپ کے ساتھ، وہ بھی اور یہ بھی. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ حسن نصر اللہ کی فتح کی علامت ہے. دیکھیں، آپ کو یہ چینلز کیسے کہتے تھے، پلیٹ فارم کیسے کہتے تھے، ہم آپ کو آزادی رائے دیتے ہیں، فریڈم آف سپیچ، آپ جو بولنا چاہیں آئیں بولیں. میں تو کچھ بولا ہی نہیں ہوں، میں نے صرف ایک تصویر اٹھائی ہے. تو اتنا خوفزدہ کیوں ہو گیا ہے؟ اتنا خوف کیوں ہے؟ یہ خوف شکست کی علامت ہے. شکست کی علامت ہے. اچھا سر، خوف کی آپ نے بات کی نا، کیا وجوہات ہیں؟ کہ ایک طرف تو خیر جنگ جو آپ نے بات کر لی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک وقت ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز ہوتی تھی، ویسے بھی لوگ نکل آتے تھے جب اس قسم کی ظلم بربریت ہوتی تھی فلسطین پر. اب حالات یہ ہیں کہ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا کھل کے بات کرتا ہوں، شاید لوگوں کو برا لگے نہ، ہماری عوام میں اسی طرح، ٹھیک ہے ہم سوشل میڈیا پہ تو 30 مار خان بن جاتے ہیں، لیکن کبھی گراؤنڈ میں ہم نے نہ عوام کو نکلتے دیکھا. اور اگر تھوڑے بہت میں آس پاس 25 30 40 100 بندہ نکل بھی جاتا ہے تو اس پر بھی ریاست مقدمہ بنا لیتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ریاست بھی اسرائیل کے سامنے اب لیٹ چکی ہے، یا یہ کہہ چکی ہے کہ بھائی سب ہم آپ کے خلاف کوئی، آپ نے یروشلم کی پوسٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا اور پاکستان کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ ہمارے خلاف جو احتجاج ہو رہے تھے اس پر کریک ڈاؤن پاکستان کی پولیس نے کیا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور عوام کے کیا جذبات کے ساتھ یہ اگر اس قسم کا ہوگا تو پھر آنے والے دنوں میں جذبات کیا سڑکوں پہ ہم نظر آئیں گے؟ ایک تو آپ کھل کے بولی، اس لیے کہ ایک وہ پیٹی بھائی کہتے ہیں، پیٹی بند بھائی دین، اور ایک والد صاحب مذاق کیا کرتے تھے، ہم لوگ پگڑی بھائی ہیں. تو ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو ذرا آزادی سے بولیے. دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس سے پہلے میں کہتا تھا یہ آلہ جاسوسی ہے. اب پتہ چلا یہ آلہ قتالہ بھی ہے، یہ ان کا ویپن بھی ہے، اسی کے ذریعے مجھے مار سکتے ہیں. بالکل مار سکتے ہیں، جو ابھی ہوا لبنان، پیجز کے ذریعے، موبائل کے ذریعے. بلکہ حسن نصر اللہ نے، شہید نے تو ہر بار یہ کہا کہ یہی قاتل ہے آپ. اچھا، یہ اب انہوں نے کیا ہمیں یہ کر دیا ہے، جو لوگ سڑک پہ نہیں نکل رہے، اس لیے ہمیں عادت یہ ہو گئی تھی کہ ہم اپنی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ احتجاج کر کے اور وال کو بھر کے سمجھتے تھے ہم نے احتجاج کا حق ادا کر دیا. اب انہوں نے وہ بند کر دیا. جس احتجاج کی ہمیں عادت تھی، سڑک پہ نکلنا، احتجاج کرنا، فلان، وہ تو پرانی بات ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پہ ہی کریں گے. اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے سوشل میڈیا پہ کرنا ہے، اور سوشل میڈیا ان کا ہے. سر ایک اور چیز، میں اپنے سفر کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں. عراق کیا میں، اور بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم
ہستیاں جو ہیں ان کی سرزمین پاک، لوگوں کی پاک سرزمین ہے وہ. میرا جو سفر تھا وہ کوفہ سے شروع ہوا، نجف، نجف سے کربلا، کربلا سے سامرا، بغداد، یہ سارے علاقے میں جو ہے میں دیکھ چکا ہوں. اور اربعین پہ بھی میں گیا. میں نے جو وہاں پر جن مولا علی کو جہاں ضرب لگایا کہ شہید کیا گیا، میں وہاں پہ بھی بیٹھا رہا. میں نے باہر مسجد میں اپنا پاٹھ بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جا کے عراق کے مساجد میں، ان سب جگہوں میں گیا ہوں. مجھے جو پیار ملا، جو محبت ملی، جو اپنائیت ملی، اور جو انٹرفیتھ ہارمنی کی جو ہم بات کرتے ہیں، وہ چیز، وہ جھلک مجھے وہاں نظر آئی. اور وہ بھی آپ لوگوں کے جیسے مسلمان ہیں، لیکن میں حیران تھا کہ کمال کا. اور میں جہاں جہاں سے گزرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بزرگ جو بھی آتے تھے، جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ مجھے کھلاتے تھے، اور یعنی بوسہ تک آ جاتے، گلے مل جاتے. اور وہ جو پیار میں دیکھ رہا تھا، میں حیران تھا. میں اس کو، میرے پاس شاید الفاظ کم پڑ جائیں. کیا وجہ ہے سر کہ میں آپ کی وجہ سے پہلے آپ نے کہا نا کہ وہ آپ کی طرح کے مسلمان تھے. ہاں، مطلب آپ کی طرف، یعنی یہاں پہ تو اس سے میں ایک صرف چیز بیان کروں. ابھی نتنیاہو ملعون نے خطاب کیا ہے. وہ خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا، یا ایھا المسلمون، مسلمانوں اور شیعوں. اچھا، مسلمانوں کو الگ اور کیا، شیعوں کو الگ کیا ہے. اچھا. ہم نے یہ جو شیعہ کافر کا نعرہ سنا ہوگا، یہ نتنیاہو کا نعرہ ہے. اچھا، وہ مسلمانوں سے الگ کرتا ہے. ہاں، نہیں، میں آپ کو اس سے الگ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میری جو سوچ ہے، جو بات میں سوال کمپلیٹ کروں، میں نے مسلمان کہا، میں نے وہ رویے جو ہے، میں رویوں کی طرف آتا ہوں. مسلمان وہ بھی ہیں، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ کچھ زیادہ اپنائیت، کچھ زیادہ پیار؟ یہاں پہ تو مجھے معذرت کے ساتھ کسی مسجد میں جاؤں گا تو بڑا مشکل ہوگا. میں گیا بھی ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں میں ایسے دیکھا ہے کہ کسی جگہ سے اٹھا کے پھینک دیا جا سکتا ہے، اور ایسی چیزیں ہوئی ہیں میرے ساتھ. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا علماء اس میں کس قسم کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے، جو پوری دنیا میں، ایران میں ہم دیکھا، عراق میں ہم نے دیکھا، شام کے لوگوں میں نے دیکھا، ٹرکی کے لوگوں میں دیکھا، لیکن یہاں پہ وہ چیز تھوڑی سی ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی. اس پہ کیا آپ لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ دو چیزیں ہیں. آپ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر فرق ہے. ایک دفعہ تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر فرق ہے. ایک سوال یہ ہے، ایک پاکستان دنیا اور عراق میں فرق ہے. ان دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی وہ جو استقبال آپ کو محبت، پیار عراق کی سرزمین پہ ملتا ہے، وہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے. آپ کو پیسوں میں بھی نہیں مل سکتا. انڈیا میں بھی بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، مکہ مدینہ میں بھی ہوتے ہیں، باقی دنیا کی باقی جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں. کوئی شخص پیسے دے کے بھی اتنی فیسلٹیز نہیں لے سکتا جو 4 کروڑ کا کراؤڈ جہاں پہ آیا ہوا ہو، وہاں پہ فری میں اویلیبل ہوتا ہے. ساری چیزیں صرف یہ نہیں ہے کہ چیزیں اویلیبل ہیں، وہ پیار اور محبت کے ساتھ ہے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کوئی تعصب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ حسینی ہے اور باقی یزیدی ہے. ٹھیک. اچھا، یزید جیسے میں نے کہا وہ داخل دشنام ہو گیا. کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہلانا نہیں چاہتا، لیکن ہیں یزیدی بہت سے. یہ جو نفرت ہے، نفرت یزیدی ہے، تعصب یزیدی ہے. وہ کہلائے یا نہ کہلائے، جہاں پیار ہے، محبت ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. کربلا میں کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی اپنا پرایا نہیں تھا. ٹھیک ہے. جو آ گیا وہ مہمان، جو آ گیا وہ اپنا، اس کا استقبال. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں، اور جتنا انہیں پتہ چلے نا یہ دور سے آیا ہے، جتنا پتہ چلے یہ غیر ہے، اتنا ان کی اپنائیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ حسین ابن علی کا پیغام، یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ اسلام کا حقیقی پیغام ہے. اس سے جتنا جو دور ہے وہ اتنا اسلام سے دور ہے. کیا بات. سر ظاہری بات ہے کہ گفتگو بڑے مزے کی بھی ہو رہی ہے، اور بہت جو سوالات ہیں، جوابات بھی بڑے مزے کے ہیں. لیکن سر چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. خاص کر پاکستان میں اگر ہم دیکھیں، ہم نے یہاں پہاڑی چنار میں دیکھیں، یا گلگت بلتستان کی طرف، یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں، ہم نے ٹارگٹ کلنگ میں سب سے زیادہ شیعوں کو دیکھا ہے. ان کو ٹارگٹ جس طریقے سے کیا جاتا ہے، جو شیعہ کمیونٹی ہے. کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس کی جڑیں، کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں یہاں پہ اس پہاڑی چنار اور ان علاقوں میں کوئی مدبیڑ رہتی ہے. ابھی تو سامنے آ گیا ہے
وہ کوئی بہت ہی وہ ہو سادہ لو ہو اور اس کو سمجھ میں نہ آیا ہو. یہ ساری فرقہ واریت اسرائیل سے تھی، استعمار سے تھی، یہ انہی کی طرف سے تھی. جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا نا کہ اس نے کہا مسلمان اور شیعہ، مسلمانوں کو الگ خطاب کیا، شیعہ کو الگ خطاب کیا. اس کے بعد اس نے اب میں وہ پھر یہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے. جو کچھ اس نے بولا ہے وہ وہی بول دوں نا اگر، تو یہ بہت فرقہ واریت ہو جائے گی، بہت دل آزاری ہو جائے گی، دل آزاری ہو جائے گی. تو میں نہیں چاہ رہا کہ اس پوڈ کاسٹ سے جائیں، لیکن ابھی سرچ کر لیں کہ اس نے کیا بولا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا ہے اور کس کو کس طرح خطاب کیا ہے. یعنی کہ مسلمانوں کو ایک سائڈ پہ کی، شیعہ کو دوسرے سائڈ پہ کی. کیونکہ اس وقت جو مزاحمت چل رہی ہے وہ ظاہری بات ہے، اس میں شیعہ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں تشیع کو ٹارگٹ کرنا، ان کو کمزور کرنا، انہیں مارنا، انہیں اس قابل نہ رہنے دینا کس کے حق میں سامنے ہے. جواب مل گیا. سر بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو، جو میرے ویورز ہیں، ان کو ایک پیغام آپ دیں، خاص کر مڈل ایسٹ کے حوالے سے. کہ سر ہمیشہ میں جو بات کرتا ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ بھائی صاحب آپ بندوق اٹھا کے وہاں چلے جائیں. آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، فنڈ آپ کم سے کم مظلوم کو کھانا تک کچھ نہ کچھ طریقہ، 1000 روپے بھی اگر آپ بھیج دیں تو کسی نہ کسی کا فائدہ ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ خاص کر مڈل ایسٹ کو نظر رکھتے ہوئے اس پر آپ ایک اچھا سا پیغام دے دیں. ہمیں مظلوم کے ساتھ ہونا چاہیے. امیر المومنین نے اپنی آخری وصیت میں کہا تھا کہ مظلوم کی حمایت کرو اور ظالم کے دشمن بن. اب حمایت جیسا آپ نے کچھ راہیں بتائی ہیں، ہر شخص کے اپنے حساب سے ہے کہ وہ کیسے حمایت کر سکتا ہے. دشمنی بھی ہر شخص کے اپنے حساب سے ہے، وہ کیسے دشمنی کر سکتا ہے. اگر کوئی بہت ہی بستر پہ پڑا ہوا ہے، ہل بھی نہیں سکتا، وہ دل میں برا سمجھے. ابھی بہت سے لوگ ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن اسرائیل کی فتح پر خوش ہیں، اس لیے کہ اسرائیل شیعوں کو مار رہا ہے. بہت سے شیعہ کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ غزہ میں جو مار رہے ہیں وہ تو سنی کو مار رہے ہیں، تو ہم خوش ہیں. مجھے صرف فرقہ واریت سے کام نہیں ہے نا، مجھے ان دونوں سے شکایت ہے. کیا بات؟ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ مظلوم کے اوپر ظلم پر خوش ہو جائے. وہ انسان نہیں ہے، مسلمان تو دور کی بات. بڑی خوبصورت بات. ہمیں ظالم سے نفرت کرنی ہے اور مظلوم کی حمایت کرنی ہے. اب آپ دیکھیے آپ کیسے نفرت کر سکتے ہیں اور کیسے حمایت کر سکتے ہیں. یہی تشیع کا شعار بھی یہی ہے، تولا و تبرا. اچھوں سے محبت کرو، بروں سے نفرت کرو.